راستے کی تبدیلی دونوں جہازوں کو بہت مہنگی پڑی۔ وہ راستہ بھٹک کر عرب کے ایک ویران ساحل سے جا لگے۔ کسی معروف بندرگاہ کی تلاش میں روانہ ہونے سے پہلے خوراک کی فراہمی ضروری تھی، اس لیے جہازوں کو لنگر انداز کر کے دونوں جہازوں کے مسافر خشکی پر اترے۔ یہیں پر داؤد بن مغیرہ نے فیصلہ کیا کہ وہ جہاز والوں سے اجازت چاہے گا اور اپنی منزل کی تلاش سمندر کے بجائے خشکی کے راستے کرے گا۔ اس نے کپتان کو طے شدہ معاوضہ دیا اور اپنے سامان کے ساتھ ساحل پر اتر گیا۔ یہاں ایک چھوٹی سی ساحلی بستی تھی۔ اس بستی سے انہوں نے 3 اونٹوں کے علاوہ پانی اور خوراک کی وافر مقدار خریدی اور جزیرہ نما عرب کے سینے پر رواں ہو گئے۔ در حقیقت داؤد بن مغیرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینے کا رہائشی تھا، لیکن مدینہ اور اس جیسے دوسرے شہر اسے وہ پناہ فراہم نہیں کر سکتے تھے جس کی اسے ضرورت تھی۔ اس کی بیٹی اور نواسے کے دشمن بہت دور تک پہنچ سکتے تھے۔ ہندوستان اور عرب کا طویل فاصلہ بھی ان کے نزدیک کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ 2 ہفتے کے جاں گسل سفر کے بعد داؤد بن مغیرہ قبیلہ بنی عمار میں پہنچے۔ یہ قبیلہ عرب کے دور دراز ریگستانی حصے میں آباد تھا۔ یہاں سے نزدیک ترین شہر عدن تھا اور اس کا فاصلہ بھی 20 روز کے سفر سے کم نہیں تھا۔ قبیلہ بنو عمار کا ایک شخص عرصہ پہلے اپنے دشمنوں کی قید سے بھاگ کر مدینہ پہنچا تھا اور اس نے خلیفہ وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو مخالف قبیلے کے مظالم کی داستان سنائی تھی۔ طلحہ نامی اس شخص کو دربار خلافت تک پہنچانے میں داؤد بن مغیرہ نے بہت تعاون کیا تھا۔ اس وقت سے داؤد اور طلحہ میں دوستی کا رشتہ استوار ہوا تھا اور بعد کے برسوں میں ایام حج کے دوران کئی مرتبہ مکہ مکرمہ میں ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ اب طلحہ سے ملے داؤد کو کئی برس بیت چکے تھے۔ اسے اس کی خیریت کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ بہرحال ایک موہوم سی امید کے سہارے وہ بنو عمار آ پہنچا تھا۔ خدا کی شان، بنو عمار کی صحرائی بستی میں جس تیسرے شخص سے داؤد کی ملاقات ہوئی وہ طلحہ ہی تھا۔ وہ ایک خچر پر پانی کے 2 مشکیزیں رکھے جا رہا تھا۔ مشکیزوں کے علاوہ 1.5-2 برس کی ایک بچی بھی خچر پر سوار تھی۔ طلحہ نے داؤد کو اور داؤد نے طلحہ کو پہچانا۔ پھر دونوں بوڑھے بھاگ کر ایک دوسرے سے لپٹ گئے۔ عربی رسم کے مطابق ایک دوسرے کے گالوں کو بوسہ دینے کے بعد وہ جدا ہوئے تو تب طلحہ کی نگاہ اونٹ پر سوار سرات اور اشباہ پر پڑی۔ اس نے داؤد سے ان دونوں کے بارے میں پوچھا۔ داؤد بے بسی سے اپنے دوست کی طرف دیکھ کر رہ گیا۔ اس کے ہونٹ تھرا رہے تھے اور آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ طلحہ نے اسے جھنجھوڑ کر کہا، کیا بات ہے میرے دوست، تم بولتے کیوں نہیں؟ پردے کی اوٹ سے سرات نے نکاہت بھری آواز میں کہا، محترم بزرگ یہ بول نہیں سکتے۔ طلحہ حیرانی سے بولا، کیا ہوا اسے، کیوں بول نہیں سکتا؟ اس کی آواز تو شہد سے میٹھی اور نغموں سے رسیلی تھی۔ سرات نے ایک ہچکی لی اور کہا، محترم یہ اپنی زبان سے محروم ہو چکے ہیں۔ طلحہ نے کرب کے عالم میں کبھی داؤد اور کبھی پردہ نشین عورت کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے داؤد کی پیشانی پر ایک گول سا داغ بھی نظر آ رہا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ اس کا دوست سنگین حادثوں سے گزر کر یہاں تک پہنچا ہے۔ بہت سے سوالات اس کے ذہن میں کل بلا رہے تھے، مگر مہمانوں کا آرام ان سب پر مقدم تھا۔ اس نے حواس پر قدرے قابو پا کر کہا، بیٹی اگر میں غلطی نہیں کر رہا تو داؤد کی بیٹی ہے۔ میں نے ایک دفعہ تجھے یثرب میں دیکھا تھا، اس وقت تو بہت چھوٹی تھی۔ میں تیرے باپ کا ہم عمر ہوں بیٹی، مجھ سے پردہ کیسا؟ میرا نام طلحہ ہے۔ طلحہ کا نام سن کر سرات نے لرزاں ہاتھوں سے نقاب الٹ دی۔ طلحہ نے غور سے اس کی صورت دیکھی اور بولا، بیٹی تمہارا چہرہ سرخ ہو رہا ہے، تم کافی علیل لگتی ہو۔ ننھا اشباہ توتلی زبان میں بولا، میری امی جان کو 2 روز سے سخت بخار ہے۔ طلحہ آگے بڑھا اور اس نے اونٹ کی نکیل تھام کر اسے بٹھایا اور پھر بولا، آؤ بیٹی گھر قریب ہی ہے۔ سرات نے رضامندی حاصل کرنے کے لیے ایک نظر باپ کی طرف دیکھا۔ اس نے آنکھوں میں بتایا کہ یہ شخص تیرے باپ سے کم محترم نہیں۔ سرات بدقت تمام اونٹ سے اتری، مگر ابھی مشکل اس کے پاؤں زمین سے لگے تھے کہ اسے چکر سا آ گیا اور وہ تیورا کر ریت پر جا گری۔ داؤد اور طلحہ نے لپک کر اسے تھاما۔
پھر طلحہ نے ایک مشکیزی سے پانی نکال کر سرات کے چہرے پر چھینٹے دیے۔ کچھ دیر بعد اس نے کسمسا کر آنکھیں کھولی۔ بخار کی غنودگی میں نیمہ آنکھوں سے خچر کی طرف دیکھا۔ پانی کے مشکیزوں پر بیٹھی ہوئی بچی اس کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ خچر پر ایک بوسیدہ سا چھتر نما سائبان تھا جس نے بچی کے آدھے چہرے پر چھاؤں کر رکھی تھی۔ دھوپ چھاؤں میں بیٹھی یہ معصوم بچی سرات کو ہو بہو اپنی زلفیں لگی۔ وہ بھی تو اسی کی عمر کی تھی اور ایسے ہی اجنبیوں کو دیکھ کر شرمیلی مسکراہٹ چہرے پر سجایا کرتی تھی۔ سرات اٹھی اور لڑکھڑاتی ہوئی بچی کی طرف بڑھی، پھر بچی کو سینے سے چمٹا کر زلفا زلفا پکارنے اور رونے لگی۔ یہ منظر دیکھ کر داؤد بن مغیرہ کی آنکھیں بھیگ گئی۔ طلحہ نے ان مناظر کو جان بوجھ کر نظر انداز کرتے ہوئے آگے بڑھ کر ننھے اشباح کو اونٹ سے اٹھا لیا اور باہوں میں لے کر پیار کرنے لگا۔ پھر بولا، اگر میں غلط نہیں سمجھ رہا تو یہ تمہارا نواسا ہے۔ داؤد نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ اس دوران طلحہ نے دو آدمیوں کو گلی سے گزرتے دیکھا اور انہیں زور زور سے پکارنے لگا۔ یہ اس کے نوکر چاکر معلوم ہوتے تھے۔ اس نے انہیں حکم دیا کہ اونٹوں کو سائے میں لے جا کر پانی دے اور سامان اتار کر گھر میں پہنچا دے۔ پھر اس نے اشباح کو بچی کے ساتھ خچر پر بٹھایا۔ داؤد اور سرات کو لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ گھر میں طلحہ اور بچی کے سوا کوئی نہ رہتا تھا جو مہمانوں کا استقبال کرتا۔ ظہر کی نماز کے بعد دونوں دوست اطمینان سے بیٹھے اور تفصیلی گفتگو میں مصروف ہو گئے۔ اس گفتگو میں ایک دوست زبان استعمال کر رہا تھا اور دوسرا کاغذ و قلم۔ داؤد بن مغیرہ نے طلحہ کو چیدہ چیدہ حالات بتائے جن سے وہ پچھلے 5 برسوں میں گزرتا رہا تھا۔ طلحہ حیرت کے دریا میں غوطے کھاتا رہا۔ آخر جب داؤد کی رویداد ختم ہوئی تو طلحہ نے اسے مقامی حالات سے آگاہ کرنا شروع کیا۔ اس نے بتایا کہ قبیلہ بنی صفال سے ان کی دشمنی بدستور جاری ہے۔ اس نے کہا، جیسا کہ تم جانتے ہو اس قدیم رقابت کا سبب وہ کنواں ہے جو ہمارے جد امجد عمار بن مصعب نے کھدوایا تھا اور جس پر بنی صفال اپنا حق جتاتے ہیں۔ آج وہ کنواں پھر سے ان کے قبضے میں ہے۔ ہمیں پانی حاصل کرنے کے لیے کئی کوس دور جانا پڑتا ہے۔ پچھلے برس ہم نے کنواں حاصل کرنے کے لیے ایک حملہ کیا تھا مگر کشت و خون کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ میرا بیٹا شرجیل بھی اسی لڑائی میں شہید ہوا۔ ابھی تم نے میرے ساتھ جو بچی خچر پر دیکھی تھی وہ اس کی بیٹی ہے۔ اس کا نام حلابہ ہے۔ حلابہ کی ماں بھی اس جنگ میں زخمیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہو گئی تھی۔ اب اس بچی کی پرورش میں کر رہا ہوں۔ دونوں دوست دیر تک ایک دوسرے کو اپنے حالات سے آگاہ کرتے رہے۔ جب بستی میں مغرب کی اذان ہوئی تو طلحہ اپنے دوست کو قائل کر چکا تھا کہ جب تک وہ دوسری رہائش کا انتظام نہیں کر لیتا وہ سرات اور اشباح کے ساتھ اس کے گھر میں مقیم رہے۔ داؤد بن مغیرہ نے اپنے دوست کو زیادہ دیر تکلیف دینا مناسب نہیں سمجھا۔ اس کے پاس اب بھی کافی رقم بچی ہوئی تھی۔ چند روز بعد اس نے رقم سے طلحہ کے پڑوس میں ایک مکان خرید لیا۔ بعد ازاں اس کی تعمیر میں کچھ تبدیلیاں کر کے اپنی ضرورت کے مطابق بنا لیا۔ کوئی 3000 درہم خرچ کر کے اس نے بکریوں کا ایک ریوڑ خریدا اور بستی کے سب سے مشاق اور تجربہ کار چرواہے کے سپرد کر دیا۔ کچھ رقم اس نے بستی کی 2 خستہ حال مساجد کی تعمیر نو کے لیے دے دی۔ اس سے جہاں اسے روحانی سکون حاصل ہوا وہاں قبیلے میں بھی اسے ایک مہربان اور نیک شخص کی حیثیت سے پہچانا جانے لگا۔ سرات اب تندرست تھی۔ ننھا اشباح بہت حد تک ماحول سے مانوس ہو گیا تھا۔ آغاز تعلیم کے لیے ابھی اس کی عمر کم تھی مگر پھر بھی سرات اسے پڑھانے کی کوشش کرتی۔ قرآن پاک کے علاوہ وہ اسے ہندوستانی زبان سکھانے پر خاص توجہ دیتی۔ جہاں تک تیغ زنی اور دیگر فنون حرب کا معاملہ تھا ان قبائل میں بچوں کو یہ سب سکھانے کی ضرورت نہیں تھی۔ جیسے مچھلی پانی میں خود بخود تیرنا سیکھتی ہے ایسے ہی جنگجوانہ ماحول میں بچے آپ و آپ حرب و ضرب کے ماہر ہو جاتے تھے۔ فارغ وقت میں اشباح حلابہ کے ساتھ کھیلتا رہتا یا گھر کے سامنے کھلے میدانوں میں نوعمر لڑکوں کے درمیان ہونے والی مصنوعی لڑائیاں دیکھتا۔ ان لڑائیوں میں لمبے قد کا عقیل نامی لڑکا بہت نمایاں رہتا۔ عموماً 2 سپاہ سالاروں میں سے ایک کا کردار ادا کرتا مگر نہ جانے کیا بات تھی حلابہ اور اشباح کو یہ لڑکا ایک آنکھ نہ بھاتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بہت وسیلہ اور بات بات پر ساتھی بچوں کو ڈانٹ دیتا تھا۔ اور پھر 18 برس گزر گئے۔
18 برسوں کے ان گنت سورج آگ برساتے اس قطعہ صحرا سے گزرے اور لاتعداد چاند و ستارے قافلوں کو منزلوں کا سراغ دے کر آغوش سحر میں گم ہو گئے۔ اشباح اب جوان تھا، ریگ زار کے جلتے ہوئے سینے پر اسے لو کے تھپیڑوں اور نامہربان موسموں نے پالا تھا۔ وہ جس ماحول میں پروان چڑھا تھا وہاں زندگی جہد مسلسل کا دوسرا نام تھی۔ وہی زندہ رہتا تھا جس کے بازو میں طاقت اور سینے میں حوصلہ تھا، جو اپنے حق کے لیے لڑ سکتا تھا اور خون بہا سکتا تھا۔ کیا مرد اور کیا عورتیں، سب کو اپنی بقا کے لیے آمادہ پیکار رہنا پڑتا تھا۔ مکہ کے افق سے اسلام کا نور پھوٹے قریباً 104 سال ہو چکے تھے۔ اسلامی سلطنت کا دارالخلافہ اس وقت دمشق تھا اور خلافت ولید بن عبد الملک کے سپرد تھی۔ اسلامی فتوحات کا دائرہ روم، ایران اور افریقہ تک وسیع ہو چکا تھا، مگر صحرائے عرب میں ابھی کچھ قبیلے ایسے بھی تھے جو مسلمان نہیں ہوئے تھے یا مرکز سے دوری کی بنا پر انہوں نے اس عظیم سچائی کو قبول نہیں کیا تھا۔ یہ کافر یا مرتد قبائل جہاں کثرت میں تھے وہاں مسلمانوں سے ان کی لڑائیاں ہوتی رہتی تھی۔ قبیلہ بنو عمار اور اس کے پڑوسی بھی ہمیشہ ایک دوسرے سے نبر و آزما رہتے تھے۔ بڑا جھگڑا اسی کنویں کا تھا۔ ان قبیلوں میں چونکہ بنو عمار ہی مسلمان تھے اور ان کا حق بھی کنویں پر زیادہ تھا، اس لیے باقی ماندہ تینوں قبیلوں نے آپس میں اتحاد کر رکھا تھا اور بنو عمار کے خلاف جنگ میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرتے تھے۔ آج کل ان تینوں قبیلوں کے غضب کو اس لیے ہوا ملی ہوئی تھی کہ زلال نامی وہ مشہور کنواں جو اس تنازع کا سبب تھا بنو عمار کے قبضے میں آ گیا تھا۔ اس کنویں پر بنو عمار کے قبضے میں آنے کی کہانی عجیب و غریب تھی۔ کچھ ماہ پہلے شعبان کے پہلے عشرے میں زہار نامی ایک گھڑسوار قبیلے میں پہنچا۔ قبیلے والوں نے اسے دیکھتے ہی پہچان لیا، کیونکہ وہ اس گھڑسوار کے بارے میں پہلے بھی بہت کچھ سن چکے تھے۔ سفید گھوڑے کا یہ سوار سنہری لباس میں ملبوس رہتا اور چہرے کو ایک سنہری نقاب چھپائے رکھتی تھی۔ شاید اسی لیے لوگ اسے سنہری شاہین کے نام سے پکارنے لگے تھے۔ پچھلے کئی مہینوں میں اس سنہری شاہین نے بہت سے اہم مقامات پر اپنی موجودگی ثابت کی تھی۔ 2-3 قافلے صرف اس زہار عرف سنہری شاہین کے سبب ڈاکوؤں کی دست و بد سے محفوظ رہے تھے۔ پھر اس سال کے دوسرے مہینے میں اس سنہری شاہین نے بنی سفال کی بستی میں گھس کر ایک قید خانہ توڑ ڈالا تھا اور بنو عمار کے بہت سے بے گناہ قیدیوں کو رہائی دلائی تھی۔ اس کے علاوہ بھی بہت سی اہم اور غیر اہم واقعات سنہری شاہین سے منسوب کیے جاتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جب اس دن بنو عمار کے لوگوں نے سنہری شاہین کو 5 نقاب پوش ساتھیوں کے ساتھ بستی کے چوراہے میں کھڑے دیکھا تو اسے فوراً پہچان گئے۔ قبیلے کا بوڑھا سردار ابو حارث خود بھی ہانپتا کانپتا موقع پر پہنچ گیا۔ سب لوگ سنہری شاہین کی آواز سننے کے لیے بےتاب تھے۔ اس نے تقریر کرنے والے انداز میں نہایت بارود لہجے میں کہا، بنو عمار، اگر میں کہوں کہ تم لوگوں کی مدد کے لیے آیا ہوں تو کیا تم یقین کر لو گے؟ قبیلے کے ایک معتبر بزرگ نے کہا، اے نوجوان، ہم نے تجھے نیک نام اور انصاف پسند پایا ہے، اس لیے ہمیں کوئی شبہ نہیں کہ تم درست کہہ رہے ہو، مگر کیا بتاؤ گے کس سلسلے میں ہماری مدد کرنا چاہتے ہو؟ سنہری شاہین نے ٹھوس لہجے میں کہا، اس کنویں کے سلسلے میں جو پچھلے 18 برس سے تمہارے دشمن قبیلے بنی سفال کے ناجائز قبضے میں ہے۔ یکا یک مجمع میں جوش و خروش کی لہر دوڑ گئی، سب مرحبا مرحبا پکارنے لگے۔ بستی کے سردار نے بلند جگہ کھڑے ہو کر لوگوں کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش کرایا اور سنہری شاہین کی طرف رخ کر کے بولا، اے نوجوان، ہمیں تیری شجاعت اور نیک نامی میں کوئی کلام نہیں، مگر ہم ایک ایسے شخص کی معاونت کیوں کر قبول کر لیں جس کا حسب نسب ہمیں معلوم نہیں اور ہم جس کی صورت تک نہیں پہچانتے۔ ٹھیک ہے، اگر آپ حق رسی سے زیادہ میری صورت کو اہمیت دیتے ہیں تو میں جا رہا ہوں۔ اس نے لاپرواہی سے گھوڑا موڑا اور واپس چل دیا۔ قبیلے والے کچھ دیر تو ششدر کھڑے رہے، پھر وہ شور کرنے لگے اور اپنے سردار کو نظر انداز کر کے سفید گھوڑے کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ سنہری شاہین کو مجبور کرنے لگے کہ وہ سردار کی بات سے خفا ہو کر ان کی آنت سے ہاتھ نہ اٹھائے۔ قبیلے کے معززین نے رائے عامہ کا بہاؤ دے کر سردار کو بھی رائے بدلنے پر مجبور کر دیا۔ زہار عرف سنہری شاہین نے قبیلے والوں کو بتایا کہ
اسے اپنے ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کنویں کا قابض قبیلہ بنی صفال اپنے حلیف قبیلے بنو حنان کے ساتھ اندرونی خلفشار کا شکار ہے۔ اس پھوٹ نے تینوں قبیلوں کے اتحاد کو کمزور کر دیا ہے، اور اگر اس وقت حملہ کیا جائے تو ان پر ضرب کاری لگائی جا سکتی ہے۔ کچھ بحث و تمہیز کے بعد قبیلے والوں نے اپنے اجنبی معاون کی بات مان لی۔ راتوں رات تیاری کی گئی اور الصبح بنو عمار کیل کانٹے سے لیس ہو کر بنی صفال پر جا پڑے۔ سنہری شاہین کا فیصلہ 100% درست نکلا۔ بنی صفال کو زبردست شکست ہوئی۔ نہ صرف وہ کنویں کے قبضے سے محروم ہو گئے بلکہ میدان جنگ میں ان کے 100 آدمی مارے گئے اور بہت سا مال غنیمت بنو عمار کے ہاتھ میں آیا۔ اس لڑائی میں سنہری شاہین کی جانبازی اور شجاعت نے قبیلے والوں کو گرویدہ کر دیا، مگر سنہری شاہین زیادہ تر ان کے قبیلے میں نہیں رکا۔ اگلے ہی روز اس نے کنویں اور اس سے ملحقہ باغ کے گرد ایک مضبوط دیوار چنوانے کا حکم دیا۔ دیوار مکمل ہوئی تو اس نے قبیلے کے منتخب جانبازوں کو کنویں کی حفاظت پر مامور کیا اور اپنے ساتھیوں کے ہمراہ خاموشی سے واپس چلا گیا۔ اور اب ان واقعات کو قریباً 6 ماہ گزر چکے تھے۔ ہم ایک بار پھر داؤد کے نواسے اشبا بن سکیل کی طرف آتے ہیں۔ مغرب کی نماز پڑھ کر نمازی مسجد سے باہر نکلے تو ان میں سب سے نمایاں قد کاٹ کا شخص اشبا تھا۔ چوڑے شانے، روشن پیشانی اور دلکش مسکراتا ہوا چہرہ، وہ ہند و عرب کی خوبصورتی کا دل نواز امتزاج تھا۔ وہ اپنے نانا داؤد بن مغیرہ کو سہارا دیتا ہوا لا رہا تھا۔ داؤد حالانکہ خود چل سکتا تھا، مگر اشبا کا معمول تھا کہ وہ مسجد سے گھر آتے وقت نانا کا بازو تھامے رکھتا تھا۔ مسجد سے گھر کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ ایک گھنی کھجور کے نیچے سے گزر کر انہوں نے جو ہی گھر کی دہلیز پار کی، سامنے صراط نظر آئی۔ وہ اپنے چاندی سے بالوں پر موٹی اوڑھنی جمائے ایک بکری کا دودھ دھونے میں مصروف تھی۔ جوان بیٹے کو دہلیز پار کرتے دیکھ کر اس کے چہرے پر عجیب سا اطمینان کروٹیں لینے لگا، مگر پھر جلد ہی اس اطمینان میں ایک دھیمی سی مسکراہٹ بھی شامل ہو گئی۔ وہ زیر لب مسکرا رہی تھی۔ اشبا نے ماں کی اس مسکراہٹ کو محسوس کیا اور جاننے کی کوشش کرنے لگا کہ آخر وہ کیوں مسکرا رہی ہے۔ کیا آج پھر اس کی پیشانی میں مسجد کی چٹائی کا کوئی تنکا چپکا ہوا ہے؟ اس نے غیر ارادی طور پر ہاتھ پھیرا۔ پیشانی بالکل صاف تھی۔ کیا بات ہے امی جان، آپ ہنس رہی ہیں؟ کچھ نہیں بیٹا، صراط نے مسکراہٹ دباتے ہوئے کہا۔ اشبا بولا، ہٹیے میں دودھ دھوتا ہوں۔ صراط بولی، نہیں، تم اپنے نانا کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھو، میں ابھی کچھ دیر میں کھانا لاتی ہوں۔ اس وقت اشبا کی نگاہ صحن کے کونے کی طرف اٹھ گئی۔ گھاس کے چھپر تلے سے اس کا گھوڑا غائب تھا۔ وہ بے چینی سے بولا، امی جان، گھوڑا کدھر گیا؟ صراط کے ہونٹوں پر پھر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ باہر کھجور سے بندھا ہوگا۔ اشبا پریشانی سے بولا، کھجور کے ساتھ نہیں ہے، میں ابھی دیکھ کر آ رہا ہوں۔ صراط بولی، پھر دیکھ لینے میں کیا حرج ہے؟ اشبا الجھا ہوا سا باہر نکلا تو گھوڑا واقعی موجود تھا اور پسینے میں شرابور بری طرح ہانپ رہا تھا۔ اب ساری بات اشبا کی سمجھ میں آ گئی۔ اس کی ماں کی مخصوص مسکراہٹ کا مفہوم وہ اچھی طرح سمجھ چکا تھا۔ چچا طلحہ کی بیٹی حلابہ اس کی غیر موجودگی میں گھوڑا لے گئی تھی۔ پھر جب وہ نانا کے ساتھ ڈیوڑی سے صحن میں داخل ہو رہا تھا، وہ گھوڑا واپس لائی، مگر اسے دیکھ کر خاموشی سے واپس چلی گئی اور گھوڑا کھجور کے ساتھ باندھ گئی تھی۔ سوچتے سوچتے اس نے چونک کر دائیں طرف دیکھا تو حلابہ اپنے گھر کی کھڑکی میں نظر آئی۔ تھوڑے سے پٹ کھولے وہ اسی کی طرف دیکھ رہی تھی۔ جسم پر پھولدار قبا تھی۔ سرخ اوڑھنی کو سر پر جمانے کے لیے اس نے ریشمی دوڑ لپیٹ رکھی تھی۔ ایک انگلی دانتوں میں دبائے وہ شرارت سے مسکرا رہی تھی۔ ملجگے اندھیرے میں اس کا چہرہ دن کی طرح دمک رہا تھا۔ اشباہ دانت پیس کر رہ گیا۔ وہ بھڑک کر چچا طلحہ کے گھر کی طرف بڑھا تو حلابہ فوراً کھڑکی سے غائب ہو گئی، اور جب وہ ان کے دروازے پر پہنچا تو وہ دروازے کی دوسری طرف پہنچ چکی تھی۔ ملتجیانہ لہجے میں بولی، اشباہ بھائی، خدا کی قسم میں زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ اگر تم خفا ہوتے ہو تو میں معافی مانگتی ہوں، وعدہ کرتی ہوں کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ اس کی منت سماجت سن کر اشباہ سمجھ گیا کہ چچا یقیناً گھر میں ہے، ورنہ وہ اتنی جلدی شرمندہ ہونے والی کہاں تھی۔ ایسے موقعوں پر تو وہ صاف مکر جایا کرتی تھی۔ اشباہ نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زور سے کہا،
میرا گھوڑا ہانپ ہانپ کر ہلکان ہو رہا ہے اور تم کہہ رہی ہو زیادہ دور نہیں گئی تھی۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ تم شعبے ابو ریاض سے ہو کر آ رہی ہو۔ اس نے یہ فکرہ کافی زور سے کہا تھا، اور اگر چچا طلحہ گھر میں تھے تو اب انہیں باہر آنے سے کوئی نہیں روک سکتا تھا، مگر یہ دیکھ کر اشباح کو حیرت ہوئی کہ دوسری جانب چچا طلحہ کے قدموں کی چاپ سنائی نہیں دی۔ اس نے مزید اطمینان کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا، مگر لگتا تھا کہ گھر میں حلابہ کے سوا اور کوئی نہیں۔ حیرانی کی بات یہ تھی کہ باپ کی غیر موجودگی میں وہ ایسا معاذرت کا رویہ اختیار کر رہی تھی۔ اشباح نے معاذرت قبول کرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے، اگر آئندہ تم نے یہ حرکت کی تو میں ایک لمحہ سوچے بغیر چچا جان سے شکایت کر دوں گا۔ حلابہ نے یہ تنبیہی خندہ پیشانی سے قبول کی۔ اشباح واپس ہوا اور کھجور سے گھوڑا کھول کر ڈیڑھی میں داخل ہو گیا۔ گھوڑا 2-3 قدم چلا ہی تھا کہ اسے اندازہ ہو گیا کہ وہ لنگڑا رہا ہے۔ اس نے بے تابی سے اس کی ٹانگیں دیکھی۔ دائیں ٹانگ کے گھٹنے پر چوٹ کا نشان تھا اور خون رس رہا تھا۔ اس مرتبہ اشباح سچ مچ کھول کر رہ گیا۔ اب اسے یہ بھی سمجھ آ رہی تھی کہ حلابہ نے اتنا معذرت خواہانہ رویہ کیوں اختیار کیا۔ وہ گھوڑے کو نہ صرف ہلکان پر کے زخمی بھی کر لائی تھی۔ گھوڑے کو سائبان تلے باندھتے ہی وہ غصے میں بھرا ہوا باہر نکل گیا اور نہایت سنجیدگی سے چچا طلحہ کا دروازہ کھٹکھٹانے لگا۔ کون؟ حلابہ کی ڈری ہوئی آواز آئی۔ اشباح نے بے پناہ سنجیدگی سے کہا، دروازہ کھولو حلابہ۔ حلابہ ہکلائی، کیا ہے؟ اشباح پھر دھاڑا، میں کہتا ہوں دروازہ کھولو۔ جواب میں بھاگتے قدموں کی آواز آئی۔ حلابہ شاید اندر چلی گئی تھی۔ ذرا دیر بعد دیوار کے اوپر مٹی کی چھوٹی سی ہنڈیا نظر آئی۔ اس میں سے دھواں برآمد ہو رہا تھا اور گندک کی بو آ رہی تھی۔ ہنڈیا کے پیچھے ایک سفید ہاتھ اپنی جھلک دکھا کر غائب ہو گیا اور دروازے کی اوٹ سے حلابہ کی دلکش مگر لرزہ آواز آئی، یہ مرہم لے لو، بڑی اچھی ہے، میں نے ابھی بنائی ہے۔ اشباح نے مرہم کی ہنڈیا اٹھائی، کبھی وہ سیاہ رنگ کے مرہم کو دیکھتا اور کبھی دروازے کی طرف۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے حلابہ پر غصہ آ رہا ہے یا اس کی حالت پر ترس آ رہا ہے۔ ان 18 سالوں میں کئی ایسے مواقع آئے تھے جب اس نے اس طرح سوچا تھا۔ حلابہ نے اپنی شوخ نازک انگلیاں سے کئی بار اس کے دل کے تار چھیڑے تھے، مگر ان تاروں کی آواز اشباح کے کانوں میں زیادہ دیر کبھی نہیں گونجی تھی۔ چند لمحوں کے لیے اس نے کبھی حلابہ کے بارے میں سوچا بھی تھا تو بہت جلد کوئی دوسری سوچ اس کے ذہن پر غالب آ گئی تھی۔ در حقیقت وہ کسی اور مزاج کا آدمی تھا۔ اس کی پرورش جس گود میں ہوئی تھی اور گود میں اسے لوریوں کی جگہ رچ سننے کو ملے تھے اور کہانیوں کی جگہ مارکوں کی رویداد کانوں میں پڑی تھی، پھر بھی آخر وہ انسان تھا اور صحرا کا حسن جو خدا تعالیٰ نے حلابہ کی صورت چند انسانی نقوش میں مقید کر دیا تھا، اسے کبھی کبھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتا تھا۔ کوئی آواز سرگوشیوں میں اسے کہتی، اشباح میری طرف دیکھو، مجھ سے محبت کرو، مجھے چاہو۔ اشباح دھواں اگلتی ہنڈیا لیے اپنے رد عمل کا فیصلہ کر رہا تھا کہ اچانک اسے چونکنا پڑا۔ ایک شخص معنی خیز انداز میں کھنگارتا ہوا اس کے پاس سے گزر گیا۔ اشباح ہنڈیا وہیں چھوڑ کر جلدی سے اس شخص کے پیچھے چل دیا۔ سفید قبا اور سیاہ عمامے میں ملبوس وہ پراسرار شخص تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا ایک جانب جا رہا تھا۔ تنگ گلیوں سے گزرتا ہوا وہ بستی سے باہر نکل آیا۔ اشباح اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ کیا خبر ہے؟ اشباح نے پوچھا۔ سیاہ عمامے والا بولا، نہایت اہم خبر ہے جناب۔ بنی سفال، بنی حنان اور بنی لہاب کے چیدہ چیدہ سردار اس وقت بنی سفال میں جمع ہو رہے ہیں اور ہم پر حملے کی پوری تیاری کر لی گئی ہے۔ کوئی 30 اونٹ، 50 جنگی گھوڑے اور بہت سا ساز و سامان بنی سفال پہنچ چکا ہے۔ آج دوپہر سے تینوں قبیلوں کے رضاکار جنگی ترانے گاتے ہوئے ٹولیوں کی شکل میں سردار عتبہ کے مکان پر جمع ہو رہے ہیں۔ راستوں کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے تاکہ یہ خبر پھیلنے نہ پائے۔ میں نہایت مشکل سے بچتا بچاتا آپ تک پہنچا ہوں۔ اگر قبیلے کی سلامتی درکار ہے تو فوراً تیاری کر لیجئے۔ دشمن سخت غضبناک ہے اور قرائن بتاتے ہیں کہ صبح تک حملہ ضرور ہو جائے گا۔ اشباح سکتے کے عالم میں یہ خبریں سن رہا تھا اور پھر دھیرے دھیرے اس کے چہرے پر خون کی سرخی جمع ہونے لگی اور آنکھوں میں عقابی چمک جاگ اٹھی۔
اس نے سیاہ عمامے والے سے کہا، یاسر کیا تم نے یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے؟ یاسر کا جواب اثبات میں تھا۔ اس نے کہا، جناب نہ صرف میں نے یہ سب کچھ دیکھا ہے بلکہ بہت کچھ سن کر بھی آ رہا ہوں۔ سردار عقبہ نے اپنے حلیف سرداروں سے عہد لیا ہے کہ اس دفعہ وہ میدان میں پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ اگر کسی قبیلے کے کسی شخص نے میدان جنگ میں بزدلی دکھائی تو اسے کچے چمڑے میں سلوا کر زندہ دفن کر دیا جائے گا۔ تمام سرداروں نے قسم کھائی ہے کہ وہ پچھلی جنگ میں کام آنے والوں کے خون کا حساب لیں گے اور ہر مقتول کے بدلے 10 افراد کے سر قلم کیے جائیں گے۔ اور یاسر کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا۔ اشباح نے کہا، ہاں بولو۔ یاسر نے کہا، جناب سچ پوچھیں تو اس دفعہ ہمارے دشمنوں نے ہمیں مٹانے کا مصمم ارادہ کر رکھا ہے۔ وہ اس دفعہ نہ صرف زلال کا قبضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں بلکہ پوری قوت سے حملہ کر کے ہمیں ملیا میٹ کر دینا چاہتے ہیں، اور اپنی کامیابی کا انہیں اتنا بھروسہ ہے کہ ملعونوں نے ابھی سے ہمارے گھروں اور عیال کی بندر بانٹ کر لی ہے۔ بنی صفال اور بنی حنان کے سرداروں میں اس بات پر معمولی تکرار بھی ہوئی تھی کہ یاسر پھر کچھ کہتے کہتے رک گیا۔ اشباح دانت پیس کر غرایا، یاسر میں سب کچھ ایک ہی سانس میں سننا چاہتا ہوں۔ یاسر نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیری اور بولا، ان کے منہ میں خاک، وہ اس بات پر جھگڑ رہے ہیں کہ ہمارے محترم سردار ابو حارث کی جوان بیٹیوں پر کون قبضہ کرے گا اور ان کے گھوڑے کس کے تصرف میں آئیں گے۔ اشباح نے ایک طویل اور گہری سانس لی، پھر یاسر کو ضروری ہدایات دیتا ہوا واپس بستی کی طرف لپکا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سردار ابو حارث کے مکان میں اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سردار ابو حارث کھجور کی چٹائی پر تکیہ لگائے بیٹھا تھا۔ قبیلے کے معززین نے اس کے گرد حلقہ بنا رکھا تھا اور روزمرہ کے معمولات پر گفتگو ہو رہی تھی۔ اشباح نے السلام علیکم کہا اور بغیر کسی تمہید کے حاضرین کو اپنی معلومات سے آگاہ کر دیا۔ ابو حارث کے جھریوں بھرے چہرے پر فکر اور تردد کے آثار نمودار ہوئے۔ دوسرے اصحاب بھی پریشانی سے اشباح کی طرف دیکھنے لگے۔ عقیل نامی ایک طویل قامت سخت گیر نوجوان نے، جو سردار ابو حارث کا بھتیجا تھا، گور کر اشباح کو دیکھا۔ یہ وہی عقیل تھا جو بچپن کی مصنوعی لڑائیوں میں سپہ سالار کا کردار ادا کیا کرتا تھا اور سخت گیری کے سبب تمام بچے اس سے خوف کھاتے تھے۔ اس نے اشباح سے کہا، اشباح بن ثقیل، کیا تمہیں اپنی معلومات پر بھروسہ ہے؟ اشباح نے کہا، عقیل آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں بھروسے کے بغیر کوئی بات نہیں کرتا۔ عقیل نے کہا، اس کے باوجود ہمیں تصدیق کے لیے اپنے آدمی بھیجنا پڑیں گے۔ کوئی بھی بڑا قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں صورتحال کا مکمل علم ہونا چاہیے۔ اشباح نے بھڑک کر کہا، آپ کے آدمی جائیں گے ضرور مگر واپس نہیں آئیں گے۔ میری معلومات کے مطابق راستوں کی سخت نگرانی کی جا رہی ہے اور مجھے کہنے دیجیے کہ جب بھی کبھی مسلمانوں کو ہزیمت اٹھانا پڑی اس کا سبب آپ جیسے مصلحت کوش اور حجت ساز رہے ہیں۔ آپ رات بھر معلومات حاصل کرتے رہیے اور اگر صبح دشمن ہمارے گھروں پر چڑھ آئے گا۔ اشباح کی لہجے کی بے قراری اور تڑپ کو سب حاضرین نے محسوس کیا۔ اس سے پہلے کہ عقیل اشباح کو ترکی و ترکی جواب دینے کی کوشش کرتا، سردار ابو حارث نے اسے ہاتھ کے اشارے سے خاموش کر دیا اور کہا، بیٹا اشباح، اگر ہم پر واقعی حملہ ہونے والا ہے تو سب سے پہلے میں تمہاری رائے پوچھنا چاہوں گا، کیا کیا جائے؟ اشباح نے ادب سے کہا، آپ بزرگوں کی موجودگی میں کوئی قابل قدر رائے نہ دے سکوں گا۔ سعد نامی ایک شخص نے کہا، میرا خیال ہے کہ پچھلے برس ہم نے بستی کے 3 اطراف جو خندق کھودی تھی اسے دوبارہ صاف کیا جائے اور دشمن کو ابو ریاض کے ٹیلوں کی جانب سے حملہ آور ہونے پر مجبور کیا جائے۔ ہم چونکہ بلندی پر ہوں گے لہٰذا انہیں سخت مشکلات پیش آئے گی۔ اس بات پر اشباح سے چپ نہیں رہا گیا۔ وہ بے تابی سے بولا، محترم بزرگ، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ کل صبح تک ہم نصف خندق بھی صاف نہ کر سکیں گے اور صبح تک تھک کر اتنے چور ہو چکے ہوں گے کہ دشمن کے مقابلے میں تلوار اٹھانا بھی مشکل ہو جائے گا۔ عقیل نے ترش روئی سے کہا، اچھا تم کیا چاہتے ہو؟ اشباح نے اچانک فیصلہ کن لہجہ اختیار کرتے ہوئے کہا، میں فوری طور پر چاہتا ہوں کہ وہ آگ جو کل صبح تک بھڑک کر ہمارے گھروں تک پہنچنے والی ہے، کیوں نہ ہم اسے اس کی جائے پیدائش پر سرد کر دیں، کیوں نہ آگے بڑھ کر اس سیلاب پر بند باندھ دیں جو کل ہماری جان و مال کے لیے خطرہ بننے والا ہے۔
دشمن ابھی تیاری میں ہے، تیار نہیں ہوا۔ اس سے پہلے کہ وہ ہتھیار جما کر اور صفے باندھ کر ہم پر حملہ آور ہو، ہم اسے اس کے پڑاؤ میں روند سکتے ہیں۔ بنی سفال کی لشکرگاہ پر ہمارا ایک کامیاب شب خون ہمیں ایک بہت بڑی تباہی سے بچا سکتا ہے۔ سردار ابو حارث اور چند دوسرے معززین کے چہروں پر پریشانی جھلکنے لگی۔ ابو حارث پہلو بدل کر بولا، اشبا بیٹا، جذبات میں آ کر تم نے جو کچھ کہا ہے وہ عملی طور پر ممکن نہیں۔ اگر تمہاری معلومات درست ہیں اور ہمارے تینوں دشمن واقعی یکجان ہو کر حملہ کرنے والے ہیں تو پھر ان کی حدود میں گھس کر لڑنا خودکشی کے مترادف ہوگا۔ اشبا نے سردار کی بات کاٹ کر کہا، سردار آپ بھول رہے ہیں کہ یہ وہی دشمن ہے جسے پچھلے صرف 6 ماہ قبل ہم نے زلال کی حدود سے نکال باہر کیا تھا اور عبرتناک شکست دی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں کے دلوں میں ہمارا رعب طاری کر رکھا ہے، اس کی نصرت اب بھی ہمارے ساتھ رہے گی، ضرورت صرف قدم اٹھانے کی ہے۔ عقیل نے کہا، اشبا تم بھی بھول رہے ہو، اس وقت ہمارا دشمن متحد نہیں تھا، ان کے درمیان پھوٹ پڑی ہوئی تھی اور ہمیں زہار جیسے جوان مرد کی نصرت حاصل تھی۔ ایک بوڑھا بولا، ہم میں کون ہے جو اس جیسی بے باکی اور دلیری سے قبیلے والوں کو لڑا سکے؟ ایک شخص نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، ہمیں اس وقت واقعی زہار کی سخت ضرورت ہے، معلوم نہیں اس وقت وہ کہاں ہوگا۔ سردار ابو حارث نے برا سا منہ بناتے ہوئے کہا، میں اسی لیے تم لوگوں سے کہتا تھا کہ اجنبی بازوؤں پر بھروسہ نہ کرو۔ زہار کے پاؤں میں چکر ہے، وہ ایک سیلانی روح ہے، جبکہ ہمیں اس جگہ اپنے دشمنوں کے درمیان رہنا ہے۔ ہمیں اتنی ہی دشمنی مول لینی چاہیے جتنی ہم نبھا سکیں۔ کچھ دیر خاموش رہنے اور سوچنے کے بعد سردار حارث نے بلند آواز سے کہا، کیا تم لوگوں میں کوئی زہار کا پتہ ٹھکانہ بتا سکتا ہے؟ ایک سرخ عربی نے جس کا رنگ چراغ کی روشنی میں دمک رہا تھا اٹھ کر کہا، آقا، زہار کا کہنا تھا کہ وہ اکثر بستی کا چکر لگاتا رہے گا، مگر پچھلے 6 ماہ میں ایک مرتبہ بھی اس نے آ کر ہماری خیریت دریافت نہیں کی۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے، اسے ہمارے مستقبل سے کوئی خاص دلچسپی نہیں۔ ایک نوجوان حبشی یعقوب نے، جو کہ ایک آزاد کردہ غلام تھا اور اپنی عقل و دانش کے سبب مجلس مشاورت کا رکن بن گیا تھا، اٹھ کر ادب سے بولا، سردار، میں اپنے اس ساتھی کی بات سے اتفاق نہیں کرتا۔ زہار کی شہرت بے وفائی کی نہیں، عین ممکن ہے وہ کسی جگہ کسی مجبوری میں گرفتار ہو گیا ہو۔ میں شعیب ابو ریاض کے دامن میں رہنے والے ایک ایسے چرواہے کو جانتا ہوں جو 1 سے زائد مرتبہ زہار سے مل چکا ہے۔ مجھے امید ہے کہ وہ اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بتا سکے گا۔ سردار ابو حارث نے کہا، ٹھیک ہے یعقوب، تم 2 ساتھیوں کے ساتھ فوراً شعیب ابو ریاض کی طرف روانہ ہو جاؤ اور کوشش کرو کہ جب واپس آؤ تو زہار تمہارے ساتھ ہو۔ یعقوب نے خدا حافظ کہا اور ایڑیوں پر گھوم کر تیزی سے باہر نکل گیا۔ سردار ابو حارث نے تیز لہجے میں دوسرے ساتھیوں کو مختلف ہدایات دینے لگا۔ اشبا سردار کی مصروفیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے باہر نکل آیا۔ شام اب گہری ہو چکی تھی، گلی میں کہیں کہیں طاقدانوں کے اندر مٹی کے چراغ جل رہے تھے، کہیں سے اونٹ کے بلبلانے یا بکری کے ممیانے کی آواز بھی آ جاتی تھی۔ بستی والے ابھی اپنے اپنے گھروں میں سکون سے بیٹھے تھے اور اس سنسنی خیز اطلاع سے بے خبر رہے جو اشباع کی وساطت سے بستی تک پہنچی تھی، اب معززین کے ہاں گردش کر رہی تھی۔ ابو حارث کے مکان سے نکل کر اشباع نے ایک تنگ سا راستہ اختیار کیا اور جلد ہی اپنے گھر کی دہلیز تک آ پہنچا، لیکن گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسے خیال آیا کہ اس کا گھوڑا تو زخمی ہے۔ وہیں سے رخ پھیر کر وہ چچا طلحہ کے گھر کی طرف بڑھا۔ دوسری دستک پہ حلابہ نے دروازہ کھولا۔ اشباع کو سامنے پا کر اچانک خوف زدہ ہو گئی، مگر اشباع اس وقت اس سے گھوڑے کے بارے میں کوئی بات پرس نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہایت سنجیدگی سے وہ اندر داخل ہو گیا۔ چچا طلحہ ابھی ابھی کہیں سے لوٹے تھے اور دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے وضو کرنے میں مصروف تھے۔ اشباع نے کہا، چچا، آج تو سردار کے مکان پر نہایت اہم گفتگو ہو رہی تھی، آپ کہاں گئے ہوئے تھے؟ طلحہ نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اٹھتے ہوئے کہا، بیٹا، یہ حلابہ کئی دن سے ضد کر رہی تھی کہ اسے 4 رنگوں والا ہندوستانی ریشم لا کر دوں، صبح سے مارا مارا پھر رہا تھا۔
حلابہ نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، ریشم تو نہیں ملا اور یہ مرغی کے چوزے اٹھا لائے، اب یہ چوزے ریشم بنائیں گے اور میں پہنوں گی۔ اس نے ایک چوزے کو ہتھیلی پر اچھالتے ہوئے کہا۔ اشباح نے حلابہ کی شوخی کو یکسر نظر انداز کر کے سخت لہجے میں کہا، میرے خیال میں ہماری عورتوں کو کٹھن حالات سے واسطہ پڑنے والا ہے۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ان کے ہاتھوں میں خون آشام تلواریں اور جسموں پر ریشم کی بجائے ذرا بختر نظر آئیں۔ طلحہ نے اس کی بات پر چونکتے ہوئے کہا، اشباح کیا بات ہے، تم بے حد سنجیدہ ہو، سردار کے مکان پر کیا بات ہوئی ہے؟ اشباح نے کہا، چچا آپ سردار کے ہاں پہنچ جائیے، سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ مجھے اس وقت آپ کا گھوڑا چاہیے، اسی لیے حاضر ہوا تھا۔ طلحہ نے کہا، بیٹا تمہیں پوچھنے کی کیا ضرورت ہے، مگر آخر۔ اشباح نے جلدی سے کہا، چچا معافی چاہتا ہوں، بہت جلدی میں ہوں، آپ کھانا کھاتے ہی فوراً سردار کے ہاں چلے جائیے۔ طلحہ نے ابھی تک گھوڑے کی زین نہیں کھولی تھی، اشباح سین ہی میں گھوڑے پر سوار ہو گیا اور باپ بیٹی کو حیران چھوڑ کر باہر نکل آیا۔ گلی میں پہنچ کر اس نے کچھ دور تک گھوڑے کو دل کی چال چلائی، پھر ایڑ لگا کر سرپٹ بھگا دیا۔ اس کا رخ شعیب ابو ریاض کی جانب تھا۔ اسے معلوم تھا کہ اس وقت سردار ابو حارث نے زہار کو ڈھونڈنے کے لیے مختلف اطراف میں اپنے آدمی روانہ کر دیے ہوں گے، مگر زہار کے ٹھکانے کے متعلق وہ اور صرف وہ جانتا تھا۔ اندھیرے راستوں پر گھوڑے کو تیز رفتاری سے بھگاتا 2 کوس دور ابو ریاض کے ٹیلوں پر لے آیا۔ ٹیلوں کے عقب سے 13ویں شب کا چاند طلوع ہونے میں ابھی کچھ دیر باقی تھی، مگر چاند کی روشنی ابھی سے سیاہ پتھروں کی اوٹ سے پھوٹتی محسوس ہو رہی تھی۔ مختلف بھول بھلیوں سے گزرتا اشباح کا ہانپتا ہوا گھوڑا ایک غار کے سامنے جا رکا۔ گھوڑے سے اتر کر اس نے لگام تھامی اور پیدل ہی غار میں داخل ہو گیا۔ 20-25 قدم چل کر وہ غار کے دوسرے دہانے سے باہر نکل آیا۔ یہاں کھلے آسمان تلے ایک قدیم بت خانے کا کھنڈر نظر آ رہا تھا۔ برسوں پہلے آتش زدگی کے سبب یہ بت خانہ جل گیا تھا اور 20 بت پرست اس میں زندہ جل گئے تھے۔ اس میں قبیلہ بنی عنان کے کئی مرد، عورتیں اور بچے بھی شامل تھے۔ اب کوئی دن کے وقت بھی اس بت خانے کا رخ نہیں کرتا تھا، مگر اشباح گھوڑا لیے بے دڑک کھنڈر میں گھستا چلا جا رہا تھا۔ اچانک ایک شخص اوٹ سے نکل کر اشباح کے سامنے آیا۔ یہ سفید قبا اور سیاہ امامے والا وہی شخص تھا جسے اشباح یاسر کے نام سے پکارا تھا اور جس نے بستی میں پہنچ کر اشباح کو اہم اطلاع پہنچائی تھی۔ اشباح نے سرگوشی میں پوچھا، سب تیار ہیں؟ یاسر نے اسبات میں جواب دیا اور اشباح کو لیتا ہوا کمرے میں آ گیا۔ کمرے میں جنگی ہتھیاروں کے علاوہ 2-3 24 صندوق بھی پڑے تھے۔ یاسر اشباح کو کمرے میں چھوڑ کر باہر نکل گیا۔ اشباح نے ایک صندوق کا قفل کھولا اور اس میں سے ایک چمکدار سنہری لباس نکال لیا۔ نہایت تیزی اور سرعت سے اس نے لباس تبدیل کیا، پیٹ اور سینے کو ڈھانپنے والی زرہ پہنی، چمکدار ہتھیار اپنے جسم پر سجائے، آہنی خود پہنا اور ایک سنہری نقاب جس سے چہرہ ڈھانپ لیا۔ دروازہ کھول کر وہ باہر نکلا تو یاسر ایک سفید براق گھوڑے کی لگام تھامے چوکس کھڑا تھا۔ چچا طلحہ والا گھوڑا اس نے موقع سے ہٹا دیا تھا۔ اشباح بلا کی پھرتی سے گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک لفظ کہے بغیر ایڑ لگا کر باہر نکل گیا۔ کھنڈر سے باہر 5 نقاب پوش گھڑ سوار چوکس کھڑے تھے۔ اشباح کو دیکھتے ہی انہوں نے اپنی اریاں تلواریں چوم کر تعظیم کا اظہار کیا اور اشباح کے ہم رکاب ہو گئے۔ یہ مختصر سا دستہ آندھی اور طوفان کی طرح بنو عمار کی بستی کی جانب بڑھتا چلا گیا۔